الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا 25واں سال ہے، 25واں برس میں، اور 25ویں برس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک شام کا تجارتی دوسرا سفر آپ نے فرمایا، اور ہوا یوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ شریف کی ایک مالدار عورت تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تلاش تھی ایک ایسے امین یعنی امانت دار اور جو صداقت جس کے اندر سچائی بھی ہو، وہ ایسے آدمی کو تلاش کر رہی تھی کہ وہ ان کے جو تجارت کا سامان ہے بزنس کا اسی ملک شام پہنچائے۔ چنانچہ اس کے لیے جس ہستی کا حضرت خدیجہ کی نظروں میں سلیکشن ہوا اور انتخاب ہوا، کوئی اور نہیں بلکہ ان کا ذہن گیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا ذہن گیا کہ اگر کوئی صحیح طور پر اور سچائی کے ساتھ اور پوری دیانت داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ اگر کوئی سامان ملک شام پہنچا سکتا ہے تو وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ پیغام پہنچوایا کہ اگر آپ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں تو عام طور پر جو معاوضہ اور جو رقم دوسروں کو دی جاتی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ میرا مال لے کر کے ملک شام جاتے ہیں تو میں ان کو دگنا معاوضہ دوں گا، میں ان کو دوسروں سے دگنا ان کو رقم کی ادائیگی کروں گا۔ چنانچہ حضور کے پاس جب پیغام پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پیغام کو قبول فرما لیا، آپ نے اس کو منظور کر لیا، اور جو سامان تجارت تھا اس کو لے کر کے آپ شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سفر کے اندر حضرت خدیجہ نے بہت ہی وشواس اور بہت ہی ان کے جو معتمد غلام تھے میسرہ، ان کو بھی ساتھ میں کر لیا کہ وہ جائیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے اور ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر کے ملک شام کے شہر بصرہ وہاں کے بازار میں قریب ایک راہب تھا نستورہ، یاد رکھیے کل جو راہب کا نام آیا تھا وہ بحیرہ تھا، اور یہ آج کی جو گفتگو میں نستورہ نام کا یہ پادری تھا، راہب تھا، اس کے خانقاہ تھی، اس کے بالکل قریب میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ چنانچہ جب نستورہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل و صورت کو دیکھا تو یہ جو حضرت خدیجہ کا جو غلام میسرہ، یہ نستورہ پہلے سے ہی میسرہ کے دونوں کے درمیان پہچان تھی، ملاقات کی پہچانتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی خانقاہ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے تو نستورہ حضور کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے میسرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بولے یہ کون ہے، ان کا تعارف پوچھا، بولے یہ کون شخص ہے؟ تو میسرہ نے کہا یہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہے، نام محمد ہے، لقب ان کا امین ہے، بڑی صداقت اور ان کے اندر صداقت بھی ہے، یہ امانت بھی رکھتے ہیں، اس کا بھی پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اتنا کہا، اس کے بعد جو بات کہی نستورہ نے، یہ بات نستورہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ جس درخت کے نیچے، اللہ کے رسول درخت کے نیچے آرام فرمایا، بولے جس درخت کے نیچے یہ جو آرام کرے عام طور پر سوائے اللہ کے نبیوں کے کوئی آرام نہیں کرتا ہے، لہذا مجھے کامل یقین ہے، مجھے بھرپور یقین ہے کہ یہ ضرور اللہ کے آخری نبی ہے، اور میں نے توریت اور انجیل کے اندر اللہ کے نبی کے حوالے سے، آخری نبی کے حوالے سے جو نشانیاں میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ ساری نشانیاں ان کی شکل و صورت میں مجھے نظر آ رہی ہے، ان کی ذات اور ہستی میں مجھے نظر آ رہی ہے۔ پھر اب وہ کہنے لگا، دیکھو نستورہ ہے راہب عیسائیوں کا سادھو ہے، وہ کہنے لگا کاش کہ میں زندہ رہتا تو میں ضرور میں ان کی خدمت کرتا، اور پوری زندگی خدمت کرتے کرتے جس وقت یہ اعلان نبوت کرتے اس وقت میں ان کی بھرپور تائید کرتا، بھرپور میں مدد کرتا، اور پوری زندگی انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ ان کی خدمت کے اندر میں گزار دیتا۔ لیکن کہتے کہ اے میسرہ سن، میں تجھے وصیت بھی کرتا ہوں، میں تجھے نصیحت بھی کرتا ہوں، سن لے، ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی ان سے تو علیحدہ نہ ہونا، ان سے تو اپنے آپ کو سپریٹ مت کرنا، بلکہ عقیدت و محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، اس لیے کہ خات اللہ رب العزت نے انہیں خاتم النبیین یعنی جس پر نبوت کی ختم ہوتی ہے، اللہ نے ان کو ان کا تاج اس نبی کو عطا فرمایا ہے، ان کو شرف عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بے مثال نبی کے بچپن بھی بے مثال ہے، ان کی جوانی بھی بے مثال ہے، 25 سال ہے، لیکن اللہ نے ایسا بے مثال بنایا ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ بلکہ حضرت حسان کا آخری شعر ہے، اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا تو اس کی جیسے رب کی مرضی
مرضی تھی ویسے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، لیکن جب باری محمد کی آئی، خاتم النبی کی آئی، کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب جیسا تو چاہتا تھا ویسا اللہ نے تجھے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جلدی جلدی آپ نے ملک شام میں جب آپ نے سامان کو فروخت کیا تو آپ مکہ شریف دوبارہ آنے لگے۔ جب مکہ آنے لگے تو 12 خانے کی اوپری جگہ پر حضرت خدیجہ بیٹھ کر کے انتظار کر رہی تھی۔ چنانچہ جب دیکھا تو اپنی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے اس شان کے ساتھ حضور کا مکہ میں داخل ہونا، انٹرنس دیکھا۔ حضور اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ دھوپ کے اندر 2 فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے۔ جب یہ دیکھا تو یہ نورانی منظر حضرت خدیجہ کی آنکھوں سے اتر کے دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ چنانچہ نورانی منظر اس کے بعد کئی دن کے بعد دل میں چھپائے رکھا، لیکن اس کے بعد میسرا سے یہ منظر کہا کہ میں نے ایسا دیکھا جب محمد مکہ میں داخل ہوئے تھے تو فرشتے دھوپ کی وجہ سے ان پر سایہ کی ہوئی تھی۔ یہ بات کئی دن کے بعد میسرا کون؟ حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے۔ لیکن جانتے میسرا کیا جاتا؟ خدیجہ تم نے تو ابھی دیکھا، میں تو سارا سفری نشانیاں دیکھ کر آ رہا ہوں، میں تو سارے مشاہدات دے کر کے آ رہا ہوں، اور یہی نہیں میں نے اس کے علاوہ کئی مشاہدات ان کی پورے ہستی کے اندر میں نے دیکھے ہوئے۔ اور اس کے بعد میسر نے یہ بھی بات کہی، اور اس کے بعد جو نصرہ نے کہا تھا آخری نبی کی نشانیوں کے حوالے سے، اور درخت کے نیچے آرام سوائے اللہ کے نبی کوئی نہیں، یہ ساری چیزیں بتا دی ہے۔ جانتے اس کے بعد حضرت خدیجہ کے اندر محبت، دل لگی، وابستگی بڑھ جاتی ہے، اور حضرت اس کے بعد انہی واقعات کو دیکھ کر، امانت کو بھی دیکھ کر، ان نشانیاں کو دیکھ کر، اور صداقت کو دیکھ کر، اور ایمانداری دیکھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت، ان کے عقیدت حضور کے حوالے سے بڑھ جاتی ہے، اور دل جھک جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خدیجہ، حالانکہ وہ مالدار عورت تھی، مکہ شریف کی، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اور مالدار تاجرہ ہونے کے بعد، بڑی بزنس مین ہونے کے بعد جب یہ کیریکٹر حضور علیہ السلام کا دیکھا تو اب کس طرف دل جھکا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے حوالے سے ان کے دل میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے تاکہ میں ان کو نکاح کا پیغام دے دوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 25واں سال ہے۔ اس وقت آپ نے دوسرا سفر فرمایا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اعلان نبوت سے پہلے آپ نے 3 تجارتی سفر فرمائے، 2 شام کے، 1 یمن کے۔ انشاءاللہ مزید آگے کیسے پیغام پہنچتا ہے اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ جل مجدہ کریم مصطفیٰ کریم کی روشن سیرت کے پہلو ہمیں اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔